السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کی کیا فضیلت ہے، کتنے روزے رکھے جاتے ہیں اور اس روزے کی نیت ہم کیسے کریں، تو انہی سب کے بارے میں آج بتائیں گے۔ لیکن اس سے قبل میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ حضرات کے سامنے روزانہ نہیں آ پا رہا ہوں، میری کچھ مجبوری ہے، مجھے وقت نہیں مل پا رہا ہے، کچھ پریشانی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی کے بعد اتنی ہی بڑی ایک خوشی بھی ہوتی ہے، اس خوشی کا وقت بالکل قریب ہے۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو حضرات بھی اس خوشی کے متمنی ہیں، چاہتے ہیں، اللہ سب کو یہ خوشی عطا فرما۔ جیسے ہی اللہ رب العزت مجھے یہ خوشی عطا فرما دے گا تو میں آپ سب کو بتا دوں گا۔ بہرکیف 10 محرم کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ یعنی محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، اور اگر زیادہ روزے ہم نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ چونکہ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ 1 روزہ اور شامل کر لیں، اور فرمایا کہ آئندہ سال میں بھی 10 محرم کے ساتھ 1 روزہ اور شامل کروں گا۔ لیکن آئندہ جو محرم کا سال آنے والا تھا اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہو گئے، تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منشا ظاہر فرما دیا اور یہ ارشاد فرما دیا کہ آئندہ سال جب محرم کا مہینہ آئے گا تو 10 محرم کے ساتھ 1 روزہ اور شامل کروں گا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ 10 محرم کے ساتھ 1 روزہ اور شامل کریں، یعنی 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ، یا اگر 9 محرم کا روزہ ہم نہیں رکھ پائے کسی وجہ سے تو 10 کے ساتھ 11 محرم کا روزہ شامل کر لیں، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ لازم آئے، ان سے مخالفت ہو جائے۔ تو یہ 2 روزے رکھیں۔ اب اس روزے کی نیت ہم کیسے کریں؟ دیکھیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جس چیز کا بھی ہم ارادہ کر لیتے ہیں بس یہی ہماری ایک نیت ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ ارادہ بنا لیں کہ میں کل روزہ رکھوں گا محرم کا، بس یہ ہماری نیت ہو گئی اور ہمارا روزہ یہ درست ہو جائے گا۔ یا جس دن روزہ رکھ رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، تو سحری کھانے کے بعد دل میں ارادہ کر لیں، اور سحری کھائی اسی لے رہے ہیں کہ ہم محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو وہ بھی ہماری ایک نیت ہو گئی، ارادہ ہو گیا۔ اگر ہم زبان سے ہی کہنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہہ لیں کہ اللہ میں محرم کا روزہ رکھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے، اللہ اس روزے کو قبول فرما لے۔ لیکن یہ کوئی ضروری اور واجب نہیں ہے کہ اگر ہم عربی میں اس روزے کی نیت نہیں کریں گے تو یہ ہمارا روزہ ہی نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صرف دل میں ارادہ کر لے، اور جب ہم سحری کر رہے ہیں، سحری کے وقت اٹھے ہیں اور سحری کھا رہے ہیں، تو ہمارا ارادہ، ہماری نیت ہی یہ ہے کہ ہم محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو گویا زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارا روزہ درست ہو جائے گا۔ تو میں نے بتا دیا کہ 2 روزے رکھنے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ پورے مہینے زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، اور اگر زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 2 روزے رکھ لیں۔ بلکہ اب تو بعض علماء نے یہ فرما دیا کہ اگر ہم 2 روزے بھی نہ رکھیں تو کم از کم 1 روزہ ہی رکھ لیں 10 محرم کا، کیونکہ اب یہودی روزہ نہیں رکھتے ہیں جو ان سے مشابہت لازم آ جائے، وہ روزہ ہی نہیں رکھتے، تو اس لیے اگر ہم 1 روزہ بھی رکھ لیں گے تو وہ بھی درست ہے۔
ورنہ 2 روزے رکھ لیں. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور ان تمام حضرات تک پہنچائیں جو محرم کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں. تو اس سال یعنی 2020 میں 30 تاریخ 10 محرم ہے، تو 29 تاریخ اور 30 تاریخ کا ہم روزہ رکھیں گے، یا پھر 30 تاریخ اور 31 تاریخ کا ہم روزہ رکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پوری انسانیت کو اس دن روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.